وعلیکم السلام. ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ ننگے سر نماز، تو ننگے سر نماز کپڑا ہونے کے باوجود ننگے سر نماز پڑھنا سستی اور غفلت کی وجہ سے یہ مکروہ ہے، خلاف سنت عمل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان جب نماز پڑھتے تھے تو سر ڈام کے پڑھتے تھے، امامہ یا ٹوپی استعمال کرتے تھے. قرآن مجید میں حکم بھی ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کی جگہ پر، نماز کے موقع پر اپنی زینت کو استعمال کرو. تو یہ جو لباس ہے ہماری زینت ہے، لباس کو اللہ نے زینت بنایا. امامہ، ٹوپی، جو بھی لباس ہم استعمال کرتے ہیں یہ ہماری زینت ہے. تو قرآن میں حکم ہے کہ نماز کے موقع پر اس زینت کو اختیار کیا جائے. تو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے، باوقار طریقے سے، سنت کے مطابق. سر ڈام کے نماز پڑھنا یہ مسنون اور سنت طریقہ ہے، اور کپڑا ہونے کے باوجود سستی اور غفلت کی وجہ سے سر ننگا رکھنا یہ مکروہ ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی. پاؤں کھول لیتے ہیں، ٹھیک ہے. صحابہ کے بارے میں ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے پاؤں کو صف کے دوران قریب قریب کرتے تھے. اب اس میں الزاق وغیرہ کے الفاظ موجود ہیں، اور اس کا معنی وہاں اس مقام پہ جو الزاق وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ مجازی معنی کے اندر ہیں. معنی یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو قریب قریب کر لیتے. تو صف بندی کے جو واجبات ہیں وہ 3 واجب ہیں صف بندی کے: تسویہ، اتمام اور تراس. تسویہ کا مطلب یہ کہ صف کو بالکل برابر رکھنا، اس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، تسویہ. اور اتمام کا مطلب ہے کہ پہلی صف مکمل ہو، پھر بعد میں دوسری مکمل ہو تو بعد میں تیسری. اگلی والی صف کو ادھوری چھوڑ کے پیچھے صف بنانا یہ مکروہ ہے، سنت کے خلاف ہے. اور تیسرا واجب ہے تراس، یعنی صف اس طرح کہ بالکل گچ ہو کے آپس میں ساتھ مل کے کھڑے ہونا، درمیان میں کوئی فرجہ اور خلا نہ ہو. لیکن فرجہ اور خلا کو دور کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے صف کو پورا کریں کہ درمیان میں 1.5 فٹ کا 2 فٹ کا پاؤں کے فاصلہ آ جائے. یہ کوئی سنت طریقہ نہیں. پاؤں قریب قریب ہونے چاہیے. ویسے بندہ اپنی نارمل پوزیشن میں، عام جس طرح حالات میں کھڑا ہوتا ہے، بالکل نارمل پوزیشن میں کھڑا ہو اور پاؤں کو اور اپنے کندھوں کو آپس میں قریب قریب کرے. لیکن قریب کا مطلب یہ نہیں کہ چیچی پہ چیچی چڑھا کے تو دوسرے نمازیوں کو تنگ کرے، یہ کوئی سنت طریقہ نہیں. الزاق حدیث کے اندر موجود ہے اور اس کا معنی مجازی ہے. مراد یہ ہے کہ صحابہ اپنے پاؤں کو قریب قریب کرتے تھے اور صف اس طریقے سے سیدھی کرتے تھے. جی. وعلیکم السلام. جی. پہلا مسئلہ آپ کا نماز تراویح، تو ہم کتنی پڑھتے ہیں تراویح؟ 20. اگر دلیل کی بات کرتے ہیں تو بحمداللہ تعالی دلیل ہمارے پاس موجود ہے. السنن الکبریٰ بیہقی کے اندر حدیث ہے، موطا امام مالک کے اندر حدیث ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے دور حکومت و خلافت میں پورا مہینہ بعد جماعت نماز تراویح کا سلسلہ آپ نے شروع فرمایا تو آپ نے 20 رکعت نماز تراویح پر ہی صحابہ کو جمع کیا. امام ترمذی جامع ترمذی میں حدیث لے کے اور حدیث کے نیچے کمنٹ لکھا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ کا، امام شافعی مکہ کے امام تھے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل مکہ کو 20 رکعات پڑھتے ہی پایا ہے. لہذا امت کا یہ تعامل صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح ہی پڑھی جاتی ہے اور 20 تراویح ہی سنت ہے. 8 تراویح کے حوالے سے جو روایت پیش کی جاتی ہے اس کا تعلق تہجد کے ساتھ ہے، اس کا تراویح کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اگر تفصیل ہوگی تو پھر دلائل آگے کھلیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. اور دوسرا آپ کا مسئلہ نماز صلاۃ التسبیح کا. صلاۃ التسبیح سنت ہے اور ایک نہایت عمدہ عمل ہے، بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. لیکن صلاۃ التراویح الگ الگ تنہا پڑھی جائے. ہاں اگر کچھ لوگ جمع ہوئے اور بغیر تدائی کے، بغیر بلاوے کے، بغیر اعلان کے جمع ہو کے کچھ لوگ جماعت کروا لیتے ہیں تو بھی جائز ہے، درست ہے. باقاعدہ اس کے لیے پوری کمپین نہ کی جائے. وعلیکم السلام.
جو ایسے ایسے کرتے ہیں وہ ایک روایت کی بنیاد پہ کرتے ہیں. سنن نسائی وغیرہ کے اندر روایت ہے جس کے اندر جو نا وہ حرکت کا لفظ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے اندر اپنی انگلی کو حرکت دی. وہ روایت شاذ ہے. غیر مقلدین وہابیوں کے علماء نے بھی لکھا کہ وہ روایت شاذ ہے, اور ان کے بہت بڑے ایک مناظر ہیں, راہ نجات اس کی کتاب ہے, رحمت ربانی, اس نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ روایت شاذ ہے. اور جو صحیح روایات ہیں, محفوظ روایات, ان کے اندر صرف اشارے کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں انگلی کا اشارہ فرماتے تھے. اور اشارہ یہ کیوں فرماتے تھے؟ السنن الکبریٰ بہقی کے اندر روایت ہے, کافر اور مشرکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد انگلی کے اشارے سے جادو کرتے ہیں, نعوذ باللہ تعالیٰ. تو حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ تعالیٰ جادو نہیں بلکہ اللہ کی توحید کی گواہی دیتے تھے, اللہ کی توحید کا اعلان انگلی کے اشارے سے کرتے تھے. اور توحید کا کلمہ تشہد کے اندر کہاں آتا ہے؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ. تو جب لا پر ہم توحید کا کلمہ بولیں گے, الا اللہ پر توحید مکمل ہو جائے گی بات, تو وہاں اپنی انگلی کو نیچے گرا دیں گے اور پھر نارمل سنت کے مطابق ہاتھ کو کر لیں گے. روافض جو ہمارے ہاں بالعموم موجود ہیں, ان کے عقائد کفریہ ہیں, صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کرتے ہیں, نعوذ باللہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں, اور اس موجودہ قرآن کو جو ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس موجود ہے اس قرآن کو ناقص سمجھتے ہیں. کہتے ہیں یہ مکمل قرآن نہیں ہے, صحابہ نے اس کے اندر میں سے کچھ چیزیں نکال دی ہیں اور اپنی طرف سے کچھ اس کے اندر داخل کر دی ہیں, یہ ناقص قرآن ہے. قرآن اصل جو ہے امام مہدی قیامت کے قریب لے کے آئیں گے, لہذا یہ ناقص ہے, وہ اصلی ہوگا. تو جو ایسا عقیدہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہے. اسی طرح وہ ائمہ اہل بیت کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں, تو جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل تو دور کی بات ہے برابر بھی مانے, مسلمان نہیں ہو سکتا. ایسے کفری عقائد رکھنے والا رافضی اس کو اس کے کفری عقائد جاننے کے بعد بھی اگر اس کو مستحق جنازہ یا مستحق مغفرت و دعا سمجھ کے اس کے لیے اس طرح کا کوئی عمل کرے گا تو اس کا اپنا ایمان بھی باقی نہیں ہے, وہ تو کافر ہے ہی ہے, یہ خود بے ایمان ہو جائے گا, اپنا ایمان برباد کر لے گا. لہذا ایسے کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے, باطل ہے, بالکل نہیں جائز. ایسے رافضی کے پیچھے بالکل کسی سنی کا کھڑے ہونا دور کی بات ہے, اس کے ساتھ تو تعلق رکھنا بھی جائز نہیں ہے جو ایسے گمراہانہ کفری عقیدے رکھتا ہوں. بار بار یہی بات جو آپ نے شروع میں وضاحت ویسے فرما دی ہے رفیع بین کے بارے میں, پیش کرتے ہیں متعدد احادیث ہیں دین والی رفع دین ثلاثی. میں نے وہی عرض کیا کہ مسئلہ صرف ایک بیان ہو تو اس کی تفصیل کے لیے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو نماز کے سارے مسائل اگر میں بیان کروں, ساتھ دلائل بھی دوں, پھر ان کے دلائل کے جوابات بھی دوں, تو کئی گھنٹے درکار ہیں نا. تو میں نے جامع معنی طریقے سے بیان کر دیا. اب جو دوست تفصیل چاہتے ہیں ان کو تفصیل مطلوب ہے. مثلا جس طرح آپ نے یہ کہا کہ وہ کہتے ہیں اتنی حدیثیں ہیں, تو اس پر میں نے ایک مکمل بیان ریکارڈ کروایا گھنٹے سے زیادہ کا, جس کا عنوان ہے کہ رفع الیدین کے موضوع پر 5 دھوکوں کا جواب. رفع الیدین پر 5 دھوکوں کا جواب, ان میں سے ایک دھوکہ یہ بھی دیا جاتا ہے, اس کا بھی میں نے جواب تفصیل کے ساتھ دیا. وہ پورا بیان سنیں, ٹھیک ہے. وہ ابھی نیا مرزا محمد علی نے کہا کہ خون کا بہہ جانا, اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پیچھے یہ قرآن و حدیث سے مخالف ہے یہ مسئلہ. تو وہ تو الحمدللہ میں نے ثابت کیا, دلائل دیے ہیں. میرا ابھی بیان لیٹسٹ اپلوڈ ہوا ہے کچھ دن پہلے, اور میں نے دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس پر اجماع ہے امت کا. اجماع کا مطلب اتفاق ہے, اختلاف ہے ہی نہیں ہے, اتفاق ہے. اس پر اجماع ہے امت کا کہ انسانی بدن سے نکلنے والا اور بہنے والا خون ناپاک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے. اس پر اجماع ہے. پھر اس پر میں نے دلائل بھی دیے ہیں. موطا امام مالک سے صحیح سند سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے میں نے روایت بیان کی ہے کہ وہ اگر خون جسم کپڑوں کو لگا ہوتا تھا تو وہ جاتے اور اس کپڑے کو دھوتے اور وضو کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے. اور دیگر اور دلائل بھی دیے ہیں. وہ خون انسانی جسم سے نکلنے والا ناپاک ہوتا ہے, اور جسم سے نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. پورا بیان میرا آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ, مفتی راشد محمود رضوی یوٹیوب پہ میرا چینل ہے, اس چینل پہ آپ بیانات میرے نکالیں, اس میں پورا میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہوئی ہے. آمین.
اگر رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا یہ عقیدہ اور اقدام گمراہ ہے. البتہ جب تک اس سید کا عقیدہ کفر تک نہیں پہنچے گا تو ہم اس کی بے ادبی اور توہین نہیں کریں گے, انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے اچھے طریقے سے. البتہ اس کا یہ عمل یقیناً گمراہانہ ہے اور وہ راہ سے بھٹکا ہوا ہے. جی کسی بھی بد مذہب بد عقیدہ کے ساتھ سنی مسلمان کو دوستی رکھنے کی اجازت نہیں. کسی بد عقیدہ بد مذہب کے ساتھ سنی مسلمان کو یاری دوستی رکھنا جائز نہیں ہے. بد مذہب کی صحبت ہزار اعلانیہ کافر کی صحبت سے بدتر ہے, کیونکہ جو ہزار اعلانیہ کافر ہے وہ تو کافر ہے, پتہ ہے کافر ہے, اور جس کو مسلمان سمجھ کے قریب کر رہے ہو وہ اپنا تمہارا ایمان برباد کرے گا. مولانا روم فرماتے ہیں تا توانی دور شو از یار بد, یار بد بدتر بود از مار بد. جہاں تک ہو سکے برے یار سے بچ کے رہ, برا یار زہریلے سانپ سے برا ہے. مارے بد تنہا ہمیں بر جان زند, و یار بد بر جانو ایمان زند. زہریلا سانپ لڑے گا تیری جان لے جائے گا, برا یار تیری جان ایمان دونوں برباد کرے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین, یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس مت بیٹھ. اب ظالم کون ہے؟ دخل فیہ الکافر والفاسق والمبتدع والقود مع کلہم ممتنع. اس آیت میں ظالم سے مراد کافر بھی ہے, فاسق بھی ہے, گمراہ بھی ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے. تو کسی بد عقیدہ بد مذہب کی صحبت مسلمان کو سنی کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. وعلیکم السلام. جی ان کا موقف غلط ہے, باطل ہے, باطل اور غلط موقف ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لمحۃ الضحیٰ مکمل اس پر رسالہ لکھا ہے, دلائل کے انبار لگائے ہیں کہ داڑھی قبضہ بار جو ہے وہ قریب واجب, سنت موقدہ قریب واجب ہے, اور یہ تاکیدی حکم ہے نبی پاک علیہ السلام کا داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو پس کرو, مجوسیوں ایسی شکل نہ بناؤ. تو داڑھی رکھنا یہ قریب واجب ہے. سیدی صاحب کا موقف اس میں بالکل غلط ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة عن النار. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم وحب عمل يقربنا إليك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مولا کریم علم دین کی اس مجلس میں ہم حاضر ہوئے, ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا کریم جو کتاب و سنت کی تعلیمات بیان کی سنی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. علم نافع عمل صالح اعتقاد خالص کی دولت نصیب فرما. برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی عطا فرما. مولا کریم ہماری اہل ایمان کی بخشش و مغفرت فرما. رمضان شریف کے مبارک مہینے کے آخری عشرے میں مولا کریم ہماری گردنوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ و مامون فرما. جہنم سے ہمیں خلاصی اور پناہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.